تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ شعراء آیات 1 تا 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین میم، تلک آیات الکتاب المبین، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین، وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنہ معرضین، فقد کذبوا فسیأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین، وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ ترجمہ: یہ طاسین میم ہے، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ شاید کہ تم اپنے آپ کو اس فکر میں ہلاک کر کے رہو گے کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں بنتے۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں، بس ان کی گردنیں اس کے آگے جھکی ہی رہ جائیں، اور ان کے پاس خدائے رحمان کی طرف سے جو تازہ یاد دہانی بھی آتی ہے، یہ اس سے اعراض کرنے والے ہی بنتے رہتے ہیں۔ سو انہوں نے جھٹلا دیا تو جس چیز کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں، اب اس کی تنبیہات ان کے آگے ظاہر ہوں گی۔ کیا انہوں نے زمین کی طرف نگاہ نہیں کی؟ ہم نے اس میں کتنی نو بنو کی فیض بخش چیزیں اگا رکھی ہیں۔ اس میں بے شک بہت بڑی نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور بے شک تمہارا رب غالب بھی ہے، مہربان بھی۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ طاسین میم، طاسین میم ہمارے نزدیک مبتدائے محذوف کی خبر ہے۔ ہم نے ترجمے میں یہ محذوف کھول دیا ہے، یعنی یہ سورہ طاسین میم ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، کتاب مبین سے ظاہر ہے کہ قرآن مجید مراد ہے، جس نے نہایت فصیح و بلیغ زبان میں اپنی دعوت کے ہر پہلو کو گوں نہ گوں اسلوبوں سے بالکل مدلل اور مبرہن کر دیا ہے۔ قرآن کی اس صفت کے ذکر سے یہاں مقصود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ آپ جو کتاب لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ اپنی صحت و صداقت کی خود سب سے بڑی دلیل ہے، کسی خارجی شہادت کی محتاج نہیں ہے۔ اس وجہ سے جو لوگ اس کی تصدیق کے لیے کسی معجزہ یا نشانی عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں، ان کا مطالبہ خور اعتنا نہیں ہے۔ آپ اس کی پرواہ نہ کریں، آفتاب اپنی دلیل خود ہوتا ہے، اس پر خارج سے کوئی دلیل قائم نہیں کی جاتی۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، وہی تسلی کا مضمون جو اوپر والی آیت میں مخفی تھا، اس آیت میں نہایت دل نواز پیرائے میں واضح ہو گیا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد ہوا ہے کہ ان لوگوں کا اس کتاب مبین پر ایمان نہ لانا آپ کے دل پر اتنا شاک ہے کہ معلوم ہوتا ہے آپ اس کے غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر کے رہیں گے۔ حالانکہ قصور نہ آپ کا ہے نہ اس کتاب کا، سارا قصور ان لوگوں کا خود اپنا ہے کہ ایک بالکل واضح حقیقت کو جھٹلانے کے لیے مختلف قسم کے بہانے تلاش کر رہے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری صرف تبلیغ ہے، اس کا حق آپ نے پورا ادا کر دیا اور ادا کر رہے ہیں، پھر ایسے ناقدروں کے پیچھے آپ اپنے آپ کو کیوں ہلکان کر رہے ہیں؟ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین، آیت میں بظاہر خاضعین کی جگہ خاضعۃ ہونا چاہیے تھا، لیکن اعناقهم میں مضاف الیہ کی رعایت سے خاضعین آیا ہے۔ یہ عربی زبان کا ایک معروف اسلوب ہے، اس کی بعض مثالیں پیچھے بھی گزر چکی ہیں۔ اس آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کے ساتھ کفار کے لیے دھمکی بھی مضمر ہے۔
مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لوگ اس کتاب پر ایمان لانے کے لیے کوئی نشانی دیکھنے ہی پر اڑے ہوئے ہیں تو یاد رکھیں کہ ہمارے پاس نشانیوں کی کمی نہیں ہے۔ ہم جب چاہیں آسمان سے کوئی ایسی نشانی اتار سکتے ہیں جس کے آگے سب کی گردنیں جھک جائیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ سوچ سمجھ کر اپنے اختیار و ارادے سے ایمان لائیں۔ ہمارے ہاں معتبر ایمان وہی ہے جو اختیار و ارادہ کے ساتھ لایا جائے، نہ کہ مجبور ہو کر۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تسلی ہے کہ جب ایمان کے باب میں سنت الہی یہ ہے تو آپ ان لوگوں کے مطالبات سے پریشان کیوں ہوں؟ ان کے معاملات کو خدا پر چھوڑ دیں۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ یہ ذرا مختلف الفاظ میں وہی مضمون ہے جو سورہ فرقان کی آخری آیت میں گزر چکا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تذکیر و تعلیم کے اس سارے اہتمام سے جو رب رحمان نے ان کے لیے کیا، مقصود یہی تھا کہ یہ لوگ سوچیں سمجھیں اور زندگی کی صحیح روش اختیار کریں۔ لیکن ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ جتنی ہی ان کے علاج کی تدبیر کی گئی، اتنی ہی دوا اور طبیب سے ان کی نفرت بڑھتی گئی۔ اللہ نے تازہ بتازہ نو بنو اسلوبوں سے ان کو یاد دہانی کی، لیکن وہ اعراض کرنے والے ہی بنے رہے اور قرآن اور رسول دونوں کا انہوں نے مذاق اڑایا۔ ان کی اس روش کے بعد اب ان کے لیے اس کے سوا کوئی چیز بھی باقی نہیں رہ گئی ہے کہ جس قرآن کا انہوں نے اب تک مذاق اڑایا ہے، اس کے جن نتائج سے ان کو خبردار کیا ہے، وہ ایک ایک کر کے ان کے سامنے آئیں۔ چنانچہ وہ ان کے سامنے آئیں گے۔ اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم۔ زوج کے معنی قسم اور نوع کے ہیں۔ من کل زوج یعنی نو بنو چیزیں۔ کریم یہاں فیض بخش اور منفعت رساں کے مفہوم میں ہے۔ اہل عرب انگور کو کرم کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ نام انہوں نے انگور کی غایت درجہ منفعت رسائی ہی کی وجہ سے رکھا تھا۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ آخر یہ لوگ آسمان سے اترنے والی کسی نشانی عذاب ہی کے منتظر کیوں ہیں؟ اس زمین پر پھیلی ہوئی ان گوناگوں نعمتوں کو کیوں نہیں دیکھتے جن کو رب رحیم و کریم نے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ لوگ ان سے فائدہ بھی اٹھائیں اور بصیرت و یاد دہانی بھی حاصل کریں۔ ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ یعنی اگر یہ کسی نشانی کے طالب ہیں تو اس سے بڑی نشانی اور کیا چاہیے؟ یہاں ان تمام دلائل توحید و قیامت و جزا کو ذہن میں مستحضر کر لیجئے جو قرآن کی تفصیل سے مذکور ہوئے ہیں اور جن کی شہادت میں قرآن نے زمین کی انہی نعمتوں اور برکتوں کا حوالہ دیا ہے۔ آگے سورہ لقمان کی آیت 10 اور سورہ سجدہ کی آیت 27 کے تحت اس مضمون کی پوری وضاحت ہو جائے گی۔ وما کان اکثرہم مؤمنین، یعنی یہ بات نہیں ہے کہ نشانیوں کی کمی ہے۔ نشانیوں سے تو اس زمین کا چپا چپا معمور ہے، لیکن جو لوگ ایمان نہیں لانا چاہتے ان کا کیا علاج؟ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ یہ وہی اوپر والی بات اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کی روشنی میں واضح فرمائی ہے کہ تمہارا خدا عزیز بھی ہے اور ساتھ ہی رحیم بھی۔ عزیز یعنی غالب، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا۔ اگر وہ ان پر فوراً کوئی عذاب نازل کر دے تو کوئی اس کی پکڑ سے ان کو بچا نہ سکے گا، لیکن وہ رحیم بھی ہے۔ اس وجہ سے عذاب بھیجنے میں جلدی نہیں کرتا کہ جو لوگ توبہ اور اصلاح کرنی چاہیں وہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر لیں اور اس کی رحمت کے سزاوار بن جائیں۔ یہاں مبتدا کے اعادے سے مقصود خاص طور پر ان صفات پر زور دینا اور لوگوں کو ان کی طرف متوجہ کرنا ہے، اس لیے کہ خدا کی ان صفات کو مستحضر نہ رکھنے ہی کے باعث نادانوں کو یہ مغالطہ پیش آیا کہ وہ خدا کی ڈھیل کو اپنے رویے کی صحت و صداقت کی دلیل سمجھ بیٹھے اور نہایت غرور کے ساتھ ان لوگوں کا مذاق اڑایا جنہوں نے ان کو اصلاح کی دعوت دی۔ یہ آیات اس سورہ میں جیسا کہ ہم نے عرض کیا بار بار آئیں گی، اس وجہ سے ان کے مفہوم کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے تاکہ آگے اس کے اعادے کی ضرورت نہ پیش آئے۔